اور اب ذرا نظر ڈالتے ہیں جناب بھارت میں مسلمانوں کو ڈرانا دھمکانا، ان کی جائیداد ہتھیا لینا، یہ مودی سرکار کا وتیرہ ہے۔ اور گزشتہ دنوں تو ریاست آندھرا پردیش کے ایک مسلمان خاندان کو پولیس ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے نتیجے پہ اس نے مبینہ طور پر اپنے خاندان کے جو سربراہ جن کا نام شیخ عبدالسلام تھا، اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ٹرین کے آگے آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے سرگرم جو تنظیمیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ عبدالسلام کا خاندان آندھرا پردیش میں ظلم و بربریت کی بھیڑ چڑھنے والا پہلا اور آخری کنبہ نہیں ہے۔ اس خاندان پر چوری کا الزام لگایا گیا، یہ قصوروار بھی نہیں تھے، انہوں نے معافی مانگی، لیکن اس قدر زندگی ان پر تنگ کر دی گئی کہ سب موت کو گلے لگانے پر مجبور ہو گئے اور اپنی بے گناہی کا یہ ثبوت بھی پیش کرتے چلے گئے۔ لیکن سامنے ہم نے دیکھا بھی کہ جو عبدالسلام کی جو آخری ویڈیو بھی ہے وہ بھی سامنے آئی اور وہ کافی تھی شفاعت کہ وہ بھارت کا جو خوفناک چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ سکے۔ مسلمانوں کی ہرزہ سرائی کا، مسلمانوں کی کسی کے خلاف ٹارگیٹڈ ہراسمنٹ کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بھارت میں جب سے مودی کی حکومت آئی ہے، یہ دوسرا ٹرم ہے، مسلسل کسی نہ کسی علاقے میں، کبھی دہلی میں، کبھی ممبئی میں، کبھی آندھرا پردیش میں، کبھی اتر پردیش میں، کبھی لکھنؤ میں، کبھی بریلی میں یہ فسادات ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی رکن پارلیمنٹ تحریک انصاف کے رہنما جناب رمیش کمار ونکھوانی صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ رمیش بھائی ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی صحت ابھی اچھی ہوگی، آپ ریسنٹلی ریکور کر رہے ہیں کورونا سے۔ اب تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ٹارگیٹڈ ہراسمنٹ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو ابھی لکھوں گا اس کے اوپر کہ بھارت کبھی ایسا نہ تھا۔ بھارت ایک سیکولر کنٹری تھا، وہاں پہ میں بہت جاتا ہوں، 6 مہینے میرا چکر بھی لگتا ہے۔ وہاں پہ ہندو مسلم کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی ایشو بھی ہے۔ مگر اس وقت جو ایک انسیکیورٹی جو فیل کی گئی ہے، میں تو کشمیر سے بھی زیادہ جو سمجھتا ہوں وہ سٹیزن ایکٹ بل کو سمجھتا ہوں۔ سٹیزن ایکٹ بل کے ساتھ یہ ہوا کہ ہندو اور مسلمان کے علاوہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا کہ ان کے علاوہ جو بھی کمیونٹی آئے گی اس کو ہم ویلکم کریں گے۔ یہ ایک انسیکیورٹی فیل گئی، ایک اسٹیٹ کی طرف سے ایک میسیج دیا گیا کہ ہم یہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ اور ساری کمیونٹیز کو ہم ویلکم کریں گے۔ اس کی وجہ سے ہر ملک کے اندر، انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ایسے ملک ہیں جہاں پہ سوشو ایکونومک بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ جو لوگ بیلو پاورٹی لائن رہتے ہیں اس کے اندر مائنارٹیز کا جو ہے وہ تھوڑا سا پرسنٹیج ہر ملک کے اندر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو کرائم میں انوالو ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے، وہ چاہے 5% ہو چاہے 10% ہو، اس کو اسٹیٹ کی جب ایسی پالیسی ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک ہتھی ملتی ہے کہ اس قسم کی وارداتوں میں وہ انوالو ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس تھر پارکر کے اندر 50% پاپولیشن ہندو کمیونٹی کی ہے، وہاں پہ بھی بہت زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، مگر اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا۔ ہاں، اسٹیٹ کی یہ ضرور ناکامی ہے کہ جو لوگ بیلو پاورٹی لائن رہتے ہیں جن بھی ملک میں ہو، اس کو اس کی دیکھ بھال ان کے بچوں کی، ان کے پیٹ کی رکھنی چاہیے، اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے، جیسے کینیڈا میں ہے، جیسے امریکہ میں ہے، جیسے لنڈن میں ہے، مگر یہ انڈیا پاکستان میں سسٹم نہیں ہے۔ بالکل، مگر کم سے کم یہاں پہ یہ اسٹیٹ نہیں ہے، رسپانسبلٹی لینی چاہیے۔ لیکن جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے نا، یہ نفرت ان کی صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ نفرت ان کی پاکستان سے بھی ہے کہ چاہے پاکستان سے کوئی ہندو برادری کا طبقہ کوئی اگر چلا بھی جاتا ہے ہندوستان، تو وہاں پر ان کے لیے بھی زمین اتنی زیادہ تنگ کر دی جاتی ہے کہ وہ بھی موت کو گلے لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا تو ان کو مار دیتے ہیں یا تو وہ وطن واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ دیکھیں، آپ کے ہی پروگرام میں 1 مہینہ پہلے میں نے بات کی تھی کہ 11 لوگوں کو جس طریقے سے مرڈر کیا گیا، ایک تو پاکستان ڈیشنگ وہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، پاکستان ڈیشنگ ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا۔ الیکشن کے اندر ہمارے پاس جتنی الیکشن ہوئی، اس الیکشنوں کے اندر ہم نے یہ کہا ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے، مگر وہاں پہ جب بھی الیکشن ہوتی ہے تو بی جے پی کی طرف سے ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے اور پاکستان کو ہم سبق سکھائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ فیٹف کے اندر بھی جس طریقے سے پاکستان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، یہ چیزیں اب ہمیں ختم کرنی چاہیے، اور یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ دیکھو، آج اگر اس بندے کے ساتھ اگر ظلم ہوا، اس کے اوپر چوری کا الزام لگا، آج انٹرنیشنل میڈیا اگر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے
तो जो भारत एक सेक्युलर कंट्री था उसका इतना इमेज जो है कितना खराब हो रहा है, ये लीडरों को सोचना चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि थोड़ी सी भी गलती जो प्रिंसिपल से हटके है, जो हमारे इखलाक से हटके बात की जाती है, जो हमारे मजहब और धर्म से हटके बात की जाती है, वो चीज़ें हमारे लिए हमेशा नेगेटिव होती हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से जब तक मुल्क नहीं सोचेंगे वहाँ पे बरकत नहीं जाएगी। आपने देखा कि कोविड के हवाले से एक खुदा की भी जो है ना वो फिर एक नौसत छा जाती है, खुदा की भी ब्लेसिंग खत्म हो जाती है। ये हमारी भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आप अच्छे काम करो, आपका घर, आपका परिवार, आपके शहर। कमेंट लेना चाहूंगा कि जिस तरह से ये वाकयात हो रहे हैं भारत में और मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इस हवाले से आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या मुसलमानों के लिए वहां मजीद हालात सख्त होंगे? मैं समझता हूं कि ऐसे हालात चल नहीं सकते हैं। आपने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से देखा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग थे, वाइट थे, मगर आपने देखा कि उधर वाइट की मेजॉरिटी भी थी, मगर फिर भी वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इसी अपनी इस हेट पॉलिसी की वजह से वो हार गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि भाई उसकी जो पॉलिसीज थी जो अमेरिका को इकोनॉमिकली मजबूत करा था, फिर भी हार गया। सेम कंडीशन नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया को इकोनॉमिकली मजबूत किया, कोविड की वजह से थोड़ी से जरूर इश्यूज आए हैं, मगर ये जो एक जो नफरतें बढ़ी हैं, उस नफरत को जो पढ़ा लिखा तबका है, सोशल तबका है, वो उन चीजों को नहीं कर रहा और नफरत को हवा दे रहे हैं। इसका जो अंत है जो है ना वो जल्दी आएगा। इतनी जल्द इतना जो है ना तेज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। रमेश कुमार वंखवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि मोदी सियासत कर रहा है, ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है और ये नफरत की सियासत का अंजाम बड़ा बुरा होता है।